اب وہ دعا جو عطا فرمائی، محفوظ ہاتھوں نے اس کو محفوظ فرمایا، کتابوں نے ان کو لکھا، اولیاء نے ان کو آزمایا۔ اب اولیاء کی آزمائش میں صرف ایک آزمائش بتاتا ہوں، اللہ کے ولیوں نے اپنی کتابوں میں ایک بات لکھی ہے، ہم نے جب بھی اس دعا کو پڑھا اور جس مقصد کے لیے پڑھا اور جس نعمت کے لیے پڑھا اور جس عطا کے لیے پڑھا اور جس چاہت کے لیے پڑھا اور جس مراد کے لیے مانگا، اللہ پاک جل شانہ نے اس سے فوری عطا فرمایا، ورنہ اس کی نسبت عطا فرمائی، اور ورنہ چند لمحوں میں عطا فرمایا، ورنہ چند دنوں میں یا تھوڑے عرصے میں، جس میں اللہ کی طرف سے کوئی مصلحت تھی، اللہ نے آج تک اس دعا کے مانگے کا رد نہیں فرمایا۔ حضرت علی ایک سفر میں، تجارت کے سفر میں تشریف لے گئے، سفر تجارت میں آپ تشریف لے گئے۔ جب وہاں آپ تشریف لے گئے تو دیکھا ایک شخص ہے، جھونپڑی، اس میں سے کرہانے کی آواز آ رہی ہے، جیسے کوئی بندہ درد سے کرہاتا ہے، غم سے کرہاتا ہے، اس میں سے کرہانے کی آواز آ رہی۔ تو بہت پریشان اور حیران ہوا کہ کرہانے کی آواز آ رہی کیا ہے؟ تو فرمایا کہ وہ آپ اندر تشریف لے گئے تو صاحب خانہ نے اندر سے آواز دی، جو بھی صاحب آ رہے ہیں اجازت سے آئیں۔ سمجھ گئے اندر مستورات ہیں، باپردہ خواتین ہیں۔ وہ صاحب باہر تشریف لے آئے تو پوچھا کیا ہوا، کرہانے کی آواز کیا ہے؟ کہا میری بیٹی ہے، جنگل میں لکڑیاں لینے گئی، اس کے اوپر ایک درخت گر گیا کاٹتے کاٹتے، اور اس کی وجہ سے اس کی کمر ٹوٹ گئی ہے، اب یہ بستر پہ پڑی ہے، جس کو ہم لفظ کہتے ہیں کہ اس کا نچلا حصہ پیرالائز ہو گیا، اس پر مسائل اور مشکلات۔ تو آپ نے فرمایا کوئی مسئلہ نہیں، میں ایک عمل کرتا ہوں، تو ایسا کر صرف اس کا کپڑا لے آ۔ آپ نے اس کے کپڑے کو سامنے رکھا، اس کو کہا اس کو پکڑ، اور اس کی طرف یوں انگلی کی، اور یہ دعا جو اب ہم پڑھنے لگے ہیں، بس یہ دعا پڑھی، اور صرف چند بار ہی پڑھتی، اندر آوازیں خاموش ہو گئیں، چپ ہو گئے۔ آپ نے فرمایا پوچھو جا کے۔ آپ وہ بندہ اندر گیا تو واپس آیا، کہا بیٹی کو نیند آ گئی ہے، آج کئی ہفتے ہو گئے ہیں، سو نہیں سکی، درد سے کرہا رہی تھی، اس کو نیند آ گئی ہے۔ آپ فرمانے لگے میں سفر میں جا رہا ہوں، جب واپس آؤں گا نا پھر پوچھوں گا، اگر کوئی تکلیف ہوئی تو پھر دم کروں گا، پھر دعا کروں گا، اور انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی۔ آپ چلے گئے، آگے تشریف لے گئے تو آپ کے ہم سفر تھے، ان کی سواریاں تھیں، ان میں سے ایک گھوڑا تھا، جس گھوڑے کو ٹھوکر لگی، چوٹ لگی، اس کے اگلے پاؤں کی ہڈی گھٹنا باہر نکل گیا، وہ ایک طرف ہو کے بیٹھ گیا، اس کا گھوڑا چل نہیں سکتا تھا۔ اس نے آ کے حضرت علی کرم اللہ درخواست کی کہ آقا اس کے لیے کچھ فرما دیں۔ فرمایا میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں، یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اور آپ نے دعا پڑھنا شروع کر دی، یہی دعا جو ابھی پڑھنا شروع کر دی، اور فرمایا یہ اس کے ہاتھ پہ، اس کی ٹانگ پہ آپ نے ہاتھ پھیر دیا، جو معذور تھی، ٹوٹی ہوئی، نکلیا ہوا گھٹنا تھا، فرمایا ٹھیک ہو گیا۔ اور قافلے والوں نے دیکھا وہ گھوڑا سب سے آگے تھا، سب سے سبک رفتار تھا، اور سب سے لاجواب تھا۔ آگے ایک جگہ تشریف لے گئے تو قافلے کو پیاس لگی، پانی کی ضرورت تھی، کنواں دیکھا تو کنواں خشک تھا۔ آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، یہ دعا پڑھی اور دعا کو پڑھ کے اپنا لعاب کنویں میں ڈال دیا۔ فرمایا کنویں میں پانی کا ایک جوش اٹھا اور پانی اٹھا اور منڈیر سے باہر نکلا، لوگ پینے لگے تو آپ نے روک دیا۔ فرمایا مت پیو، کنویں کا جو کھڑا کالا پانی ہے وہ نکل جائے، اور اس کے اندر جو تنکے خاک ہیں، مٹی ہے، وہ نکل جائے، اور پھر شفاف پانی جب نکلا، فرمایا یہ پانی پیو، مشکیزیں بھرو، سواریوں کو پلاؤ۔ قافلہ چلتا رہا، آگے تشریف لے گئے، آگے دیکھا تو کھانا ختم ہو گیا، اتنا کھانا تھا کہ اب کھا لیں، آئندہ کیسے کھائیں گے؟ تو آپ نے فرمایا جو کھانا ہے لے آؤ۔ آپ نے کھانے کو رکھا، اوپر کپڑا ڈال دیا، اور یہ دعا پڑھنی شروع کر دی، جو ابھی ہم بیٹھ کے پڑھیں گے۔ خوش قسمت ہیں آپ، ڈھونڈ ڈھونڈ کے موتی لاتا ہوں،
ढूंढ ढूंढ के, सारा दिन मेरा काम ही यही है, सारा दिन मेरा शोबा यही। मैं उसके ऊपर कपड़ा डाल दिया और कपड़ा डाल के फरमाया, दुआ फरमाई, ये अमल फरमाया, ये दुआ पढ़ी और उसके बाद फरमाया देखो खा लिया। और फरमाया हमारा 17 दिन का सफर था, उस 17 दिन में हमने खाया, लोगों को खिलाया, जहां लोग आते थे उनको बिठाते थे। दस्तरखान हमारा था चंद अफराद का, फिर सैकड़ों लोगों ने खाया। 17 दिन के सफर में थोड़ी सी कमी भी ना हुई। जब घर लौटे तो वही का वही हमारा खजाना, खाना, वही सारा तोशा मौजूद था। आगे तशरीफ ले गए तो एक तिजारत में एक देखा तो एक बंदा है, ठीकरियों पे ठीकरियां मार रहा है, ठीकरियों पे पत्थर मार रहा है, ठीकरियों पे ठीकरियां, पत्थर पे पत्थर। आप उसकी तरफ तशरीफ ले गए, आपने उसको जाके देखा, लगता है कि तू पुराना जुआरी है। उसने कहा जुआ खेलता था, सब कुछ हार बैठा हूं, हर चीज जिंदगी खत्म हो गई है। अपनी आदत को पूरा करने के लिए पहले ताश के पत्ते पे पत्ता मारता था, अब ठीकरे पे ठीकरा, पत्थर पे पत्थर मार रहा हूं, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आपने फरमाया अच्छा ऐसा कर, तौबा की नियत कर ले, अल्लाह से तौबा कर ले और फिर मैं तेरे लिए दुआ भी करता हूं, अमल भी करता हूं। तो ऐसा कर, पत्थर पे पत्थर मार, तेरा हर पत्थर सोने का बनता जाएगा। आप बैठ गए, उसने वैसे ही पत्थर पे पत्थर मारा और जैसे बेचारा बेबसी की हालत में पहले मार रहा था, आपने दुआ करनी शुरू कर दी, ये दुआ पढ़नी शुरू कर दी और दुआ पढ़ते पढ़ते देखा तो लोगों ने पत्थरों की शक्लें बदलना शुरू हो गई और जो पत्थर भी उसके हाथ में आया था, वो चंद पत्थर पे पत्थर मारे, वो सारे पत्थर सोने के बन गए। आपने सारा सोना उसको दिया, चल पड़े और वो पल भर में गनी बन गया और वो पल भर में मालदार बन गया और वो पल भर में शहंशाह बन गया। आप सफर में तशरीफ ले जा रहे हैं, सफर में आगे जाते जाते देखा कि एक शख्स है, उसके साथ एक बच्चा है, एक बूढ़ी औरत है, एक बूढ़ा गधा है और वो सारे पैदल चल रहे हैं, गधे को सवारी को साथ लिए हो। तो आपने पूछा क्या हुआ? उन्होंने कहा एक सांप है जो इस गधे के पे मुसल्लत है, वो सामने बैठा है, वो नीचे नहीं उतर रहा। हमने मारने की कोशिश की है, उसकी फुंकार से असा जल जाता है और जला हुआ असा दिखाया, डंडा जला हुआ दिखाया कि एक फुंकार से डंडा जल जाता है। वो मुसल्लत है गधे पे, हम पैदल चल रहे हैं, मंजिल पे है, सांप मुसल्लत है, इसका कोई हल नहीं। आपने फरमाया इस गधे को इस झाड़ी से, इस दरख्त से बांध दो और बांध के आप किबला रुख हुए और ये दुआ पढ़नी शुरू कर दी और फरमाया फिर दूसरे रुख हुए और ये दुआ पढ़नी शुरू कर दी और तीसरे रुख हुए और दुआ पढ़ने के बाद आपने उस सांप पे फूंक मारा, सांप चूंटी बन के छलांग लगाई और गायब हो गया। तो उन्होंने पूछा आका ये क्या था? फरमाया ये तुम्हारे ऊपर एक दुश्मन जिन मुसल्लत था जो के तुम्हारी जानों और इज्जतों का लुटेरा था, मैंने उसको फनाह कर दिया। इस दुआ का आखिरी वाकया जो उस काफले में हुआ वो भी सुन ले, फिर हम बैठ के इस दुआ को पढ़ते हैं। क्या ख्याल है? कितना जबरदस्त अमल है। आप फरमाए जिस कयाम तक पहुंचे, जहां आपकी काफले की आखिरी मंजिल थी, उस जगह पहुंचे तो वहां एक सराय थी। पहले सराय होती थी जहां मुसाफिर ठहरते थे, वहां एक सराय थी। आपका काफला सराय में नहीं ठहरा, एक तरफ कयाम फरमाया और फरमाया वुजू का पानी नहीं था। सराय में खातून थी, वो कहने लगी अगर वुजू का पानी लेना है तो इतने पैसे लगेंगे और इतना माल लगेगा, और उससे बढ़ चढ़ के उसने पैसे मांगे। तो आपने ऐसे दोनों हाथ किए और अल्लाह से दुआ की और दुआ करने के बाद ये दुआ पढ़नी शुरू कर दी। ये दुआ पढ़ते गए फरमाया उसके बाद बैठ गए जैसे इंतजार फरमा रहे। थोड़ी ही देर गुजरी, 3 ऊंट आए, उन 3 ऊंटों पे मशकीजे पानी के भरे हुए थे, वो आके सामने बैठ गए। उनके साथ कोई मर्द नहीं था, औरत नहीं था, बच्चा नहीं था, लगाम हाथ में नहीं थी, वो बैठ गए।
اور بیٹھنے کے بعد 3 اونٹوں کو، ان میں سے پانی تھا، آپ نے فرمایا اللہ کی مدد آ گئی ہے، اللہ کی مدد آ گئی ہے، اللہ کی مدد آ گئی ہے۔ اور اپنے مشکیزے وہ سارے لے لیے، رکھ لیے اپنے پاس، وہ اونٹ چلے گئے، غائب ہو گئے۔ لوگ حیران ہیں۔ آخرکار آپ کے غلام نے آپ سے پوچھا آقا اگر آپ یہ دعا ہمیں سکھا دیں، چشمے فیض سے گر ایک اشارہ ہو جائے، لطف ہو آپ کا اور کام ہمارا ہو جائے۔ آقا اگر آپ یہ دعا فرما دیں تو آپ کی شفقت عطا اور عنایت ہوگی۔ اب وہ دعا جو عطا فرمائی، محفوظ ہاتھوں نے اس کو محفوظ فرمایا، کتابوں نے ان کو لکھا، اولیاء نے ان کو آزمایا۔ اب اولیاء کی آزمائش میں صرف ایک آزمائش بتاتا ہوں۔ اللہ کے ولیوں نے اپنی کتابوں میں ایک بات لکھی ہے، ہم نے جب بھی اس دعا کو پڑھا اور جس مقصد کے لیے پڑھا اور جس نعمت کے لیے پڑھا اور جس عطا کے لیے پڑھا اور جس چاہت کے لیے پڑھا اور جس مراد کے لیے مانگا، اللہ پاک جل شانہ نے اسے فوری عطا فرمایا، ورنہ اس کی نسبت عطا فرمائی، اور ورنہ چند لمحوں میں عطا فرمایا، ورنہ چند دنوں میں یا تھوڑے عرصے میں، جس میں اللہ کی طرف سے کوئی مصلحت تھی۔ اللہ نے آج تک اس دعا کے مانگے کا رد نہیں فرمایا۔ جلدی یا دیر میں عطا ہوئی ہے، جلدی یا دیر میں عطا ہوئی ہے۔ آج تک اس دعا کے مانگے کا رد ہوا ہو ہمیں یاد نہیں۔ کیا خیال ہے؟ اس دعا پہ تھوڑی سی توجہ نہ ہو جائے؟ آئیں اس دعا کو بیٹھ کے ہم بھی پڑھتے ہیں، اس مناجات کو ہم بھی بیٹھ کے پڑھتے ہیں، ان کائنات کے رازوں کو آج ہم بھی اپنی سینے میں سموتے ہیں جو چلے آ رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا یہ وہ الفاظ پڑھ رہے ہیں آج جو آپ کی زندگی کے دن رات بدل دیں گے۔ خدا سے مانگنے، اللہ سے مانگنے کے طریقے، اللہ سے مانگنے کے سلیقے، اور وہ راز ہیں، یہ راز ہیں جو یہ دعا پڑھ رہے ہیں آج، آپ یہ الفاظ بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں، ان رازوں کو اپنی زندگی میں شامل کریں۔ بس شرط ایک بات یاد رکھیے گا، اس کی صرف ایک شرط ہے، وہ ہے یقین، یقین، یقین۔ جتنا کامل یقین اور جتنا کامل اعتماد اور جتنا کامل اعتقاد اور جتنی کامل توجہ اور جتنی کامل دھیان اور جتنی کامل عطا ہوگی اور جتنا کامل یقین، انشاءاللہ حیرت انگیز عمل ہے۔ اب پہلے وہ دعا مجھ سے سن لیں، غور سے، توجہ سے۔ وہ الفاظ ہیں جو میں ایک بات سوچتا ہوں، دعا سے پہلے میں ایک بات بتا دوں، ایک بات سوچتا ہوں، یہ تو ایک قافلے میں 17 دن کا سفر تھا، اور 17 دن کے سفر میں چند واقعات ہوئے، اور چند واقعات میں اس بندہ خدا نے یہ روایت لکھی ہے۔ حضرت علی کی ساری زندگی میں میں حیران ہوتا ہوں انہوں نے اس دعا کو کہاں کہاں پڑھا ہوگا، کہاں کہاں مانگا ہوگا، کہاں کہاں آزمایا ہوگا، اور کہاں کہاں برکتوں کے دروازے، نعمتوں کے دروازے، رزق عطا اور شفقت کے دروازے کھلوائے ہوں گے۔ یہ خبر نہیں ان کی ساری زندگی میں کتنے لوگ اس سے فیض یاب ہوئے ہوں گے، کتنے لوگوں نے اس سے برکت پائی ہوگی، اور کتنے لوگوں نے اس سے سعادت، نعمت، عطا اور شفقت پائی ہوگی۔ یہ میں گمان نہیں کر سکتا۔ آئیں بسم اللہ کر کے اس دعا کو پہلے سنتے ہیں۔ یا وہاب ھب لی من نعمت الدنیا والآخرہ انک انت الوہاب، یا وہاب ھب لی من نعمت الدنیا والآخرہ انک انت الوہاب۔ بس یہی مختصر دعا ہے۔ اس دعا کے سارے رازوں میں جو راز ہے وہ لفظ یا وہاب ہے۔ اصل اس دعا کو یاد کریں، ہم بیٹھ کے اس کو توجہ سے پڑھتے ہیں اور دھیان سے پڑھتے ہیں، لیکن اس کو یاد کریں، پھر اس کو دل پہ اتاریں، پھر دل کی گہرائیوں میں لے جائیں، پھر اندر کے دل کے راز و نیاز اس دعا میں شامل کر کے اس دعا کو اللہ کے ساتھ راز و نیاز میں شامل کریں، پھر اللہ سے جو چاہیں منوا لیں۔ پڑھیں، ایسا کریں، اپنے سارے دکھ، اپنی ساری تکلیفیں، اپنی سارے دل کے راز و نیاز، اپنی ساری آسیں، اپنی ساری امیدیں بیٹھ کے اپنے دل میں رکھیں۔ میرا درد، میرا غم، میری دنیا کے مسائل، میری آخرت کے مسائل، میری موت کے مسائل،
میری اولاد کے مسائل، میرے گھر کے مسائل، میری زندگی کے مسائل، میری زندگی میں عزت، میری زندگی میں ترقی، میری زندگی میں رزق، میری زندگی میں دولت، میری زندگی میں صحت، میری زندگی میں مشکلات اور قرضوں کا حل، بے اولادی، ناکامی، پریشانی، اچھا مجھے سب کچھ مل گیا، میری ایسا نہ ہو میری نسلوں سے لٹ جائے، میری نسلوں سے لٹ جائے، میری نسلوں سے لٹ جائے، میری نسلیں فقیر ہو جائیں، فنا ہو جائیں، برباد ہو جائیں، ناکام ہو جائیں اور ناکامیوں میں رل جائیں، بربادیوں میں برباد ہو جائیں، ان سب کا تصور کر لیا، اپنی آسیں، اپنی امیدیں، اللہ میری دنیا بہتر ہو جائے، پھر دنیا حسنتم، اللہ میری آخرت بہتر نہیں بہترین ہو جائے، اور پھر آخرت حسنتم، ان ساری چیزوں کا تصور، ان ساری چیزوں کا دھیان، ان ساری چیزوں کا استحضار کر لیا۔ اب ڈوب کے میرے ساتھ پڑھیں، یا وہاب ہب لی من نعمت الدنیا والآخرہ انک انت الوہاب۔ پھر ڈوب کے پڑھیں، یا وہاب ہب لی من نعمت الدنیا والآخرہ انک انت الوہاب، یا وہاب ہب لی من نعمت الدنیا والآخرہ انک انت الوہاب۔